أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق الإرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب اللواء الحمدي ومقام المحمود أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبطت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. امت واحدہ ون نیشن کا کانسیپٹ قرآن مجید دے رہا ہے اور یہ انبیاء کا کانسیپٹ ہے. یہ ضروری ہے کہ انسانی معاشرہ اس کے اہداف کو ایک معین کرے، سب کے ہدف ایک ہوں، سب کے گول ایک ہوں اور سب لوگ سوسائٹی میں پیسفل زندگی بسر کر سکیں. اس سلسلے میں کئی باتیں جو میکانزم ہیں اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. کل ہم نے بتایا کہ سیرت معصومین علیہ السلام میں ٹاپ آف دی لسٹ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. آپ کی 25 سالہ زندگی میں اپوننٹ کے سیٹ پر بیٹھنے کے بعد بھی مولا نے شیرازہ امت کا خیال رکھا. ان کا پورا گول یہ تھا کہ کہیں مدینے ہی میں دین تباہ نہ ہو جائے، اسی لیے بہت ہی سیکریفائس کی. یہ نہیں کہ بتایا نہیں ہو ایم آئی، بتایا کہ میں کون ہوں، میری ایبیلٹیز کیا ہیں. پورے احتجاجات مولا امیر المومنین موجود ہیں جہاں پر مولا نے ایجیٹیٹ کیا ہے، بتایا ہے میری کیا ضرورت ہے، میری اہمیت قوم میں کتنی ہے. اس کے باوجود بھی اپنی اہمیت کو جاننے کے باوجود بھی یہ جانتے تھے کہ ذری سی غلطی ہوگی تو مدینے ہی میں دین برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اسی لیے مولا نے ایثار و قربانی سے کام لیا، صبر کے گھونٹ پیے، آنکھوں میں تیر تھا مگر کچھ نہ بولا، گلے میں ہڈی تھی مگر برداشت کرتے رہے. یہ مولا کی سیرت ہم تمام مکتب اہل بیت کے لیے بہترین نمونہ ہے. 1-2 سال کی سیرت نہیں ہے،
بلکہ 25 سال کی سیرت ہے۔ خود ظاہری خلافت کے زمانے میں بھی یونیفائڈ موومنٹ کو چلایا مولا امیر المومنین نے، اور نہ صرف بنا پر اس بنیاد پر کہ مسلمان، ہم نے بتایا تھا ویلفیئر سسٹم کو مولا نے ہیومینیٹیرین بیسس، انسانی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے مولا امیر المومنین نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ کل میں نے اس دوران ایک سلسلے کو بھی بتایا تھا، ایک مومن نے بہت اچھا سوال کیا، جیسے شہزادی کونین کا دوسری طرف رخ ہے، یہ اظہار کیا شہزادی نے کہ آئی ایم ناٹ پلیز ود دوز گائز، جو وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ان سے میں راضی نہیں ہوں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دو کانٹرڈکشنز ہیں، نہیں کانٹرڈکشنز نہیں ہیں۔ یہیں پر ہم لوگ ذرا سا آج کے موضوع کو ذرا سا واضح طور پر بیان کریں گے تاکہ ذہن میں ہمارے کوئی خلا باقی نہ رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ حق کا بیان کرنا، ٹروتھ کا بیان کرنا، یہ ہر ایک کا فریضہ ہے، ہر شخص کا فریضہ ہے۔ بتائے کہ میں کون ہوں، سچائی بیان کرنا ضروری ہے۔ اتحاد الگ چیز ہے، انضمام الگ چیز ہے۔ اتحاد کئی لوگ ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں، وہ سب متحد ہو جائیں اس لیے کہ گول ایک ہے۔ انضمام کے معنی اپنی حیثیت کو بھلا دیں، منظم ہو جائیں۔ انضمام یعنی منگلنگ، مکسنگ۔ اس طرح کی دعوت اسلام نے نہیں دی ہے کہ انسانی معاشرہ منگل ہو جائے، سب کے سب ایک ہی اینٹیٹی کو قبول کر لیں۔ اس کو آزاد رکھا ہے دین اسلام نے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں کمپلشن نہیں ہے، دین میں تبیان ہے۔ تبیان مینیفیسٹیشن۔ میرا بھی ممبر پہ جانے والے کا بھی فریضہ صرف بیان کرنا ہے، موضوع کو اوپن اپ کر دینا ہے۔ چوائس آپ کی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، چنیں، اور آپ کو پورا رائٹ دیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، اسلام نے اتحاد کی دعوت دی ہے، انضمام کی نہیں۔ اتحاد اور انضمام میں فرق ہے۔ مثلا شیعہ سنی متحد ہو جائیں، ایک نہیں کہ ایک ہاتھ کھلا ہوا ہے دوسرا ہاتھ باندھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، ان کا دونوں کا مقصد ایک ہے، اس پہ کام کریں۔ بلکہ 90%، 95% کامنالوجی ہے بٹوین شیعہ اینڈ سنی۔ سنی اور شیعوں کے درمیان 95% چیزیں ایک ہیں۔ ان میں بعض چیزیں جو الگ ہیں وہ الگ ہونا ہی چاہیے، انسانی فطریات ہیں، اس کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم نے مسلسل یہ بتایا ہے، اسلام میں ٹالرنس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ اسلام نے حکم نہیں دیا ہے کہ تم زیرو ٹالرنس، جیسے بعض وقت کرمنالوجی میں، جیسے ہمارے ہاں کینیڈا میں، امریکہ ویسٹرن کنٹری میں زیرو ٹالرنس۔ کہاں پر ہوتا زیرو ٹالرنس؟ جہاں کرائم ہو، جہاں پر معلوم یہ خون خرابہ ہو رہا ہے، وہاں پر زیرو ٹالرنس ہے۔ لیکن مسئلہ انسانی معاشرہ، سوسائٹی میں، سوشل بینگ میں زیرو ٹالرنس نہیں ہے، 100% ٹالرنس ہے۔ ہمیشہ ٹالرنس کرنا ہے، اس لیے کہ باپ جو سوچتا ہے بیٹا سوچتا نہیں ہے، سوچنے کا انداز الگ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جنریشن گیپس ہیں، حقیقت میں گیپ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل سلسلے انسانی چلتا آیا ہے۔ ہر دور میں ایک نئی فکر آئی ہے، اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ جیسے ٹیلی فون ابھی 2-3 مہینے بھی نہیں لیے ہوئے تھے، نیا فون آ گیا، اب نئی چیز آ گئی، پورے ماحول میں ایک نئی فضا آ گئی۔ ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن سنبھالا ہے، تمہاری جاؤں نے تو میرا دم نکالا ہے۔ ابھی ٹیلی فون لیا بھی نہیں تھا یار، سنبھلے بھی نہیں تھے، کا دوسرا آ گیا، ایک اور ایک، اس کے بعد تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ جس طرح سے ٹیکنالوجیکل چینجز ہیں،
انسانی افکار میں بھی ویسے چینجز ہیں. اس میں کیسے پنپنا ہوگا, ہاؤ کین وی موو آور لائف, یہ بحث ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں تھک رہا ہوں, آپ تو نہیں تھک رہے ہیں. سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور یہ سورہ جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں, سورہ حجرات, سوشل سائنس کا ماسٹر پیس ہے. رمضان کے مہینے میں علماء کو جو دعوت دیتے ہیں, ذرا ہوم ورک دیجیے, یہ دیجیے ہوم ورک. مولانا اس سال سورہ حجرات کی تفسیر کریں. سورہ حجرات سوشل انٹر ایکشن میں بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے, سماجی زندگی میں کیسے آپس میں بات چیت کیسے کرنا چاہیے, کس طرح سے اپروچ ہونا چاہیے, یہ سورہ میں پورا بتایا گیا ہے. سورہ حجرات 49 چاپٹر ہے. آپ یہاں پہ جانے کے بعد گھر میں اگر موقع ملا تو ذرا سا آؤٹر پڑھ کے دیکھیے, اور ہو سکا تو ڈیپ بھی جائیے. بہت ہی قرآن ایک سمندر ہے. قرآن کو اپنی زندگی کا محور بنانا, انسان کی بلندی کے لیے, اگر میں چاہوں صحیح انسان بن جاؤں, اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. جس نے الرحمن خلق الانسان, رحمان وہ بھی اللہ کی 99 صفات ہیں, لیکن لفظ رحمان استعمال کیا ذات پروردگار نے. ون آف دا ایٹریبیوٹس ہی لو سو مچ, اس کو اتنا پسند ہے اللہ کو, اسی لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ القہار الجبار نہیں ہے, میں قہار ہوں, میں مالک ہوں, میں عزیز ہوں, نا, رحمان اور رحمانیت یہ بتایا. الرحمن خلق الانسان, رحمان نے انسان کو بنایا ہے. یہ انسان کب بنے گا, وہ رحمانیت کی صفت لائے گا اپنے میں, تب کہیں انسان کہلانے کے قابل ہوگا. چنانچہ دوسری آیت عباد الرحمن, یہ بھی عجیب و غریب ہے, بندگان رحمان, رحمان کے بندے. عباد القہار, عباد الجبار نہیں ہے, عباد الرحمان. یمشون فی الارض ہونا, زمین میں چلنے کا ان کا انداز بہت نرم ہے, آہستہ چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے. اور جب کوئی ان کے خلاف کوئی ایسی بدتمیزی کرتا ہے, اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, اگر کوئی غلط ان سے اپروچ کرتا ہے اس سے مڈبیڑ نہیں کرتے, مسکرا کے چلے جاتے ہیں, سلامتی کی دعا دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے بہت براڈ کی چیسٹ کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن نے عباد الرحمن کہا, ایسے بندوں کو جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھتے نہیں ہیں, یہ رحمان کے بندے ہیں. اس میں انسان کی صلاحیتیں, ایک جملہ کہوں گا, وہ جملہ خود ایک 10 مجلس کے لیے ہے. وہ جملہ ہے, انسان ریپریزنٹیو ہے زمین میں اللہ کا. جملہ خطرناک ہے. خلیفۃ اللہ ہے انسان زمین میں, خلیفۃ اللہ. خلیفہ کے معنی وہ صفات پروردگار کو ریفلیکٹ کرے. وہ اگر رحمان ہے تو تو بھی رحمان بن, وہ اگر ستار ہے تو تو بھی ستار بن. دوسروں کے عیوب کو جاننے کے بعد چھپانا کمال ہے, بتا دینا کمال نہیں ہے. اسی لیے سورہ حجرات شروع ہوتا ہے لیڈرشپ سے. پہلے بتایا گیا مسلمانوں کو کس طرح سے اپنے نبی کے ساتھ بات کرنا ہے. چیخو پکارو نہیں. حجرات رومز کو کہتے ہیں, جو رسول اللہ کے ازواج کے جو کمرے تھے ان کو کہتے ہیں حجرات. مسلم بیچارے بدبین عرب آتے تھے, اس زمانے میں اتنا شعور نہیں تھا, پکارتے تھے یا محمد. جی ہو سکتا ہے محبت ہی میں پکار رہے ہیں. قرآن نے کہا نہ, ڈونٹ, ذرا سا اس طرح سے لا تلبسو لا تنابزو بالالقاب, ذرا سا ہوشیار رہو کس طرح سے بات کرنا ہے, تم اپنے لیڈر سے بات کرو. یہ تمیز قرآن سکھاتا ہے. اس کے بعد آپس میں ایک چیز جو عموماً ہمارے ہاں ایک بیماری ہے, ہمارے ہاں سے مراد انسانی معاشرے میں گوسپنگ ایک بیماری ہے. اس کا روکنا بہت ہی مشکل ہے.
اسی لیے اس پہ جو رک کر کام کرے گا اس میں پازیٹیو انرجیز بہت جلدی پالے گا. وہ ہے لا تغتب بعضکم بعض، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، گوسپنگ مت کرو. ہمت ہے تو سامنے بولو. بلکہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عجل کا مشہور ہے ایک حدیث ہے آپ کی، المؤمن مرآۃ المؤمن اور مرآۃ المؤمن. مومن مرر ہے دوسرے مومن کا. مرر کی ایگزامپل خوبصورت ہے، آئینہ ہے. آئینے کو حدیث میں ہے گھر سے باہر جاتے ہوئے حلیہ دیکھو، آئینہ دیکھو. اس لیے کہ ضروری ہے، ایسے ہی نہیں چلے جاؤ. چونکہ مجمع میں جا رہے ہو، جامع میں جا رہے ہو، خوشبو لگاؤ، اچھی حیثیت بناؤ، کنگھا کرو، اچھے انداز سے چلو. آئینے کو دیکھو تو دعا پڑھو، اللہم کما حسنت خلقی حسن خلقی. پروردگارہ تو نے میرے آؤٹر کو بیوٹیفل بنا دیا، میرے انر کو بھی بیوٹیفل بنا دیا. تو نے ظاہر کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے، میرا باطن بھی خوبصورت بنا دے. آئینے کی خصوصیت کیا ہے؟ اب آئینے کے سامنے ٹھہرے رہیے. اگر آپ بولتے ہیں تو بولتا ہے، آپ چیختے ہیں تو چیختا ہے، اور جو عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے، اس سے زیادہ بتاتا نہیں، ایلوبریٹ نہیں کرتا، کم نہیں کرتا، ایز از بیان کرتا ہے، سامنے بیان کرتا ہے. میں نکلا، آپ سامنے آئے تو میری بات آپ کے سامنے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. میں تو کہتا ہوں قرآن کی کوئی ایک آیت اتر جائے کافی ہے. ایک حدیث اگر سمجھ میں جائے یہ زندگی بدل سکتی. وی ڈونٹ نیڈ سو مچ، بلکہ ایک چیز کو لے کے جائیے. سرکار فرماتے ہیں مومن اگر ہیں تو یہ ایک مرر ہیں. اگر کسی کے سامنے اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے، سامنے بات کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی برائی ختم ہوگی. بات کرنے کا بھی سلیقہ سیکھو. آئی تھنک دس از مائی پرسپیکٹیو، میرے سوچنے کا انداز غلط ہوگا، میں نے محسوس کیا تم میں اس طرح کی. اگر مجھ میں بھی کوئی کمی ہے تو تم بھی بتا دو. تو آپس میں کریکشن کا سسٹم یہ سوسائٹی میں اس طرح سے ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ غیبت مت کرو. یحب احدکم، کیا تمہیں پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لو؟ یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے. عرفان والے جو ڈیپ میں جاتے ہیں خطرناک ہے حقیقت میں، ریالٹی میں. چنانچہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ایک مومنہ سے یا ون آف ہز وائف کے ساتھ، ان کی زوجہ محترمہ ام المومنین کے ساتھ یہ کہا کہ تم کاڑی لو، یہ دانت خلال لو، ٹوتھ پک، اور ذرا سا نکالو. اس نے نکالا تو گوشت نکلا. کہا سرکار میں تو گوشت آج کھائے نہیں، ابھی تم کھا رہی تھی. کہ جو حقیقت میں جو عرفان رکھنے والے اس گوشت کو دیکھ سکتے ہیں جو انسان غیبت کے ذریعے سے کھاتا ہے. کیوں کہتا ہے اسلام اس سے فارغ ہو جاؤ، اس سے دور رہو؟ اس لیے کہ اگر تم جہانی دنیا بنانا چاہتے ہو، پوری یونیورس کو ایک امت بنانا چاہتے ہو، اس بیماری سے جب تک نہیں دور ہوگے یہ امت کی شکل اختیار نہیں کرے گی. اس کے بعد کی آیتیں بہت ہی مزیدار ہیں. میں آئی ڈونٹ تھنک کہ میں پورا انڈلج ہو سکوں گا، مگر کوشش میں کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل فرج. ان تمام باتوں میں اولین چیز جو ظاہر ہو رہی ہے وہ ہے انسان کا اپنے اقدار کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے بیہیویئرل پیٹرن کو بچانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کا گول بہت ہیوج ہے. گول کیا ہے؟ پوری انسانی معاشرہ، پورا انسانی معاشرہ، ٹوٹل معاشرہ، نہ صرف مسلمان بلکہ کان الناس امۃ واحدہ، پورے انسان ایک امت تھے. چونکہ جھگڑا کیا، فسادات کیا، فبعث اللہ نبیین، اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا تاکہ جھگڑے ختم کریں.
کس طرح سے جھگڑے ختم کرتے ہیں؟ یہ انسانی بیس پر، نفرت کے بیس پر نہیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی پروردگار تیرے سب سے زیادہ چاہنے والے بندے سے ملا۔ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر، وہ پوچھ رہے ہیں تیرا بندہ جو سب سے زیادہ تو جس کو چاہتا ہے، I want to meet، میں اس کو ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی وحی آئی فلاں غار میں ایک ایسا میرا بندہ ہے جو جس کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ تلاش کرتے کرتے پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک انسان ہے بہت اچھی طرح سے۔ میرے بہنوں، میری بھائیوں، اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ یہ، ہم لوگ آؤٹر اپیرنس پہ بہت کام کرتے ہیں، اس کا رمق برابر انر کو کریکٹ کر لیں۔ ظاہر کو ٹھیک کرنے کے لیے میری بہن ایک ایک گھنٹہ آئینے کے سامنے بیٹھتی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ایک ایک گھنٹہ بہت اچھا ہے بھائی، کیا ہے؟ اپیرنس اچھا ہو جائے۔ اس کے بجائے اس کو اندر کے اپیرنس کو اچھا کر لیں، آؤٹر خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ نماز شب پڑھیں، پھر کوئی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ پہنچے تو کیا دیکھا؟ اس غار میں ایک شخص ہے جو عبادت میں مشغول ہے، لیکن اس کا اپیرنس مجذوب ہے، یعنی لیپریسی اس کو ہے اور مبروس ہے، پیچس ہیں، کوئی بیماری کوئی پریشانی اگر کسی کو ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ون آف دی اسکن پرابلم ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور اسی وقت اللہ حکم دیتا ہے فرشتے کو، اس کو اندھا کرو، اس کو نابینا کرو۔ وہ آتا ہے، وہ نابینا ہوتا ہے، یہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، پروردگارہ میری آنکھیں تجھے اتنی پسند آ گئیں۔ یعنی انسان کا اس منزل پہ پہنچنا کہ جس اسٹیٹس پہ انسان کو خدا رکھ دے اس سے راضی رہنا۔ یہ سبق اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے جو ہر حال میں رزدنی من العیش بما قسمت لی۔ یہ جو دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، عجیب دعا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں طالب علم ہوں، میں قرآن کو ذرا سا ڈوبنا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیا؟ ربنا، او اور لارڈ، اے پروردگار، ہمارے پروردگار، آتنا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا، اس دنیا میں، کیا عطا کر؟ ایک حسنہ، حسنہ سنگولر ہے، ایک حسنہ۔ قرآن میں حسنات بھی استعمال ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جیسے بچوں کے ہاتھ میں پہلے ہمارے بچپنے میں اریز کرنے کے لیے جو ربر ہوتا تھا الگ ہوتا تھا، اب پینسل کے ساتھ ہی پیچھے ادھر غلطی ہوئی فوراً پلٹایا مٹا دیا، اسی طرح گناہ کیا فوراً مٹا دیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، قرآن کہتا ہے ان الحسنات، اگر مٹانا چاہتے ہو بی گڈ ٹورڈس ادر ہیومن بینگ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا رہو، تمہاری بیماریاں، تمہارے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ جو بیوی کے ساتھ اچھا نہ ہو اس کے کہاں سے صاف ہوں؟ جو بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہو اس کے کہاں سے صاف ہوں گے؟ اسی لیے بتایا گیا رزق کا سب سے بڑا حصہ انسان کے بیہیویئر کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک رزق ہے جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو، ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے دوڑتا ہے۔ وہ کب دوڑتا ہے؟ ہمارے اخلاق اگر اچھے ہو جائیں، حدیث میں ہے جو بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتے گا اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ صلوات آخر تک آواز ہے، بلند آواز سے پڑھیں انشاءاللہ۔ وعجل فرح۔ تو عربی میں حسنات پلورل ہے، حسنہ سنگولر ہے، حسنات موجود ہے قرآن میں، لیکن جو دعا مانگ رہا ہوں میں پلورل دعا نہیں، ربنا آتنا الحسنات نہیں ہے،
کیا مانگ رہا ہوں؟ ایک، اور دنیا میں بھی وہ ایک ہے، اور فی الآخرت حسنہ. یہ عجیب کیا دعا ہے، بھی کتنا بخیل ہوں میں، اللہ بہت دینے والا ہے، لیکن ایک ہی حسنہ دنیا میں، وہی حسنہ آخرت میں. وہ کیا چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آنا ہے اور آخرت میں بھی کام آنا ہے؟ آئیے پڑھیے. حضرت سلیمان کو اللہ نے بہت بڑی دولت دی. خدا انشاءاللہ جن کو دیا ہے اور دے. سب مومنین خوشحال رہیں، کامیاب رہیے، اچھی زندگی بسر کیجیے. اسلام نے روکا نہیں ہے. حضرت سلیمان کو اللہ نے حکومت دی، چرند پر، پرند پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، جنات پر، انسان پر. اور پھر وہ حضرت سلیمان کو اتنا ملنے کے بعد اب کیا دعا کر رہے ہیں؟ ارے بات جس کے بعد سب کچھ مل گیا، اب کیا دعا ہے؟ دعا کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پروردگارہ تو توفیق دے. توفیق ہیونلی انسپریشن کو کہتے ہیں. پروردگارہ تو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. تو نے مجھے بھی عنایت فرمایا اور میرے والدین کو بھی عنایت فرمایا. نعمت ولایت، انعمت علی وعلی والدی. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَنَا أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى. ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جا. سب سے بڑا ڈیزائر انسان کا یہ ہو جائے کہ I have to please my Lord. اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کی کامیابی ہے. یہاں بھی کیا دعا مانگ رہا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یعنی میں دنیا میں رضا چاہتا ہوں، آخرت میں رضا الہی چاہتا ہوں. اسی لیے امام رضا ہمارے پاس موجود ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد عجل فرج. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ پرسنل لائف میں. اب اس کے بعد آئیے حضرت موسیٰ کو خدا نے کیا بتایا؟ یہ مریض ہے. لوگ دیکھ کے ذرا سا لیپریسی جس کے پاس ہوتی ہے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے قریب ہونا نہیں چاہتے. امام سجاد ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. دلوں سے نگیٹیو نفرت نکالی ہے. کوئی انسان کو نیچے مت سمجھیے. نہ جانے اندر اس کے کون سی ولایت ہے، کس کو اللہ پسند کرتا ہے. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، کامیابی کرنا چاہتے ہیں، کبھی کسی کو حقیر نہ مانیے، سب کو اپنے سے بلند مانیے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے سکھایا کہ دیکھو یہ ہے جو ہر حالت میں میری رضا کی تلاش ہے. اب آئیے کل سے مربوط اب آ رہا یہ آیت، لا تسخر قوم من قوم. اللہ اکبر. خدا ہمیں صلاحیت دے. اتنے خوبصورت مذہب کو ہم نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. اتنے خوبصورت اماموں کو ہم کہاں پر. کربلا کا اتنا بڑا انقلاب انسانیت کا. ہر قوم پکارے گی کب؟ انسان کو بیدار تو معلوم ہم سو رہے ہیں، بیدار نہیں. اگر بیدار ہو جائیں، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور پورے محرم میں زنجیر مارنا نہیں مارنا، قمع مارنا. ارے بھائی امام حسین کا کوئی ارشاد یاد نہیں ہے، کوئی قول یاد نہیں ہے، صرف اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہو. زنجیر لگاؤں یا نہیں لگاؤں؟ قمع پورے محرم و سفر میں. ماشاءاللہ واٹس اپ آج کل ملا ہے، فلاں مرجان نے یہ کہا ہے، فلاں مرجان نے یہ کہا ہے، فلاں مرجان نے یہ کہا ہے. میں کہتا ہوں تمہارے امام کی سیرت کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ نیگیٹو انرجی سے میرے نوجوانوں سے، نئی نسلوں سے خواہش کرتا ہوں، پلیز ڈونٹ ایور ڈسکس دیز میٹرز. کبھی ان چیزوں کو چھیڑو نہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا. تم اپنے مقلد کو مانو، تمہارے مجتہد کو جو وہ کہہ رہا مانو، اس کے بعد چکر چھوڑو. حقیقت میں محبت حسین کو سمجھو کہ امام حسین کا ایک ارشاد اپنے زندگی میں اتر جائے بہتر، ورنہ کوئی نہیں ہے. 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں. قرآن کی یہ حجرات کی آیت ہے میری بہنیں میری. اور عجیب و غریب ہے،
یہ آیت نہ صرف مردوں کے لیے، ومن نساء، قرآن باقاعدہ مخصوص بتاتا ہے مردوں کو نہیں چاہیے مسخرہ لا تسخر، مسخرہ کرنا یعنی ریڈیکل کرنا، کسی کا مسخرہ اڑانا. مثلا کسی چیز کو دیکھا، مثلا غیر مذہب کو، جو ہم لوگ ہماری مذہب کو ہم مانتے ہیں، نماز روزہ، ہندو نہیں مانتے، ان کے طور و طریقوں دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہیں. قومن من قومن، یہ نہیں کہہ رہا شیعہ شیعہ، مسلمان مسلمان. کسی قوم کا فرد دوسرے قوم کا مسخرہ بازی نہیں کر سکتا. He cannot ridicule, he cannot do that. یہ دین کی طریقے ایسے نہیں ہیں. لا تسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مسخرہ بازی نہیں کر سکتی. قرآن قرآن قرآن، حدیث نہیں ہے جس میں چکر ہے کہ سچا ہے نہیں ہے، سچی ہے، موثق ہے، ضعیف ہے، احاد ہے. او بڑی چکر ہے اقسام حدیث میں. قرآن میں تو کوئی چکر نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب. صلوات پڑھیے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. مسخرہ بازی دوسرے کی نہیں کر سکتے، مسخرہ بازی نہیں کر سکتے. دوسرے کو 2 مہینے 8 دن کلیکٹ کیا. بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جائیے، بٹ اٹس اے ویری ڈینجرس بزنس. جائیے جائیے جائیے، جمع کیا او ٹاپ، دوسرے دن معلومات زین نیچے آ گیا. ہم لوگ بھی ایمان جمع کریں، محرم سفر رویا بلایا مولا مولا مولا، نوم آئی ربیع الاول، پورا جو کمایا تھا نیچے. اس لیے کہ اسلام نے یہ سلیقہ نہیں بتایا ہے جو سلیقہ میں نے ایجاد کیا، نہ تربیت. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلوات اللہم صلی علی فوراً یہ مت ٹھپا لگا دیجئے، یہ لیبل مت لگا دیجئے کہ باقری نے کہہ دیا تبر نہ کرو، باقری نہیں. بھئی ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے قرآن کی تربیت جو ہم نے بتا سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی زندگی بسر کرو کہ سوشل مومنٹ میں امت کہلا سکو. امت کہلانے کے لیے تم میں یہ براڈ مائنڈس آنا چاہیے، تمہارا ذہن وسیع ہونا چاہیے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے. دوسری قوم کا مسخرہ بازی کر نہیں سکتے، تمہیں حق نہیں دیا گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حیدری، میں اس کی آواز سے نہیں ڈر رہا ہوں، یہ رک رہا ہے تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وآل محمد. لا تسخر قوم، بالکل کھلی. جو ہم لوگ اردو میں مسخرہ بازی جو کہتے ہیں وہی لفظ عربی لفظ ہے. مسخرہ یعنی کسی کا ریڈیکل کرنا، جس کو حقیر جاننا، کسی کو نیچا جاننا. قوم کسی دوسرے، قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم. قرآن کی آیت ہے، رہنمائی قرآن ہے. میرے نوجوان بچوں، اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو یہ پرنسپلز کو سیکھو، تم بزنس میں بھی کامیاب رہو گے، ایجوکیشن میں بھی کامیاب رہو گے، تمہاری ترقی ہوگی. نفرتیں دل سے نکالو. کس منزل پہ مولا علی نے نفرت دل سے نکالا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. قاتل، کلر، ابن ملجم، شقی ترین انسان سامنے آیا تو کیا کہا مولا نے؟ بیٹا حسن، معلوم ہے بھوکا ہے، اس کو دودھ کا شربت پلا دو. یہ جو مجھے شربت لائے ہاں، POWs کی رائٹس پہ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں. آئیے علی ابن ابی طالب 1400 سال پہلے
کلر سامنے اپنے آیا ہیں، کہتے دیکھو یہ جو شربت لایا ہے اس کو پلاؤ، اس لیے معلوم ہو رہا کہ یہ بھوکا ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اکارڈنگ ٹو قرآن اس نے ایک حملہ کیا، اگر میں مر گیا، اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ لوں گا، اگر میں چلا گیا تو قوانین قرآن کے اعتبار سے 1 اسٹروک۔ نمبر 2 مولا فرماتے ہیں بخش دو تو تقوی سے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اشقی الناس، سب سے شقی ترین انسان دنیا کا، بدبخت ترین انسان دنیا کا، اس کے لیے مولا فرما رہے ہیں if you can forgive him، اگر تم نے بخش دیا یہ تقوی سے بہت قریب ہے۔ بتائیے کس منزل پر دین ہے، کس انحطاط پر ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ لازمی ہے کہ اپنے آپ کو ذرا سا اس بلندی کردار کی طرف، کل انشاءاللہ میں مولا امام باقر علیہ السلام کے اقوال محمد وعجل اقوال کو بتاؤں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا UN کے چارٹر میں نہیں بلکہ گیزٹ میں 2002 کے، آپ آن لائن جا کے دے سکتے ہیں، UNDP عرب ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک نصیحت کی ہے، موجود ہے آج عربوں کو نصیحت کی ہے، تمہارے پاس ایک شخص آیا ہے اور آ کر کے چلا گیا ہے، اس نے رہنمائی کی ہے، اس شخص کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ نمبر 1 مولانا یہ اس میں ٹاپ جو انٹروڈکشن کیا ہے، اے گورنمنٹ بیسڈ آن جسٹس، نالج، ڈیموکریسی۔ 3 چیزیں، اگر کوئی حکومت عدالت پر مبنی ہے، جسٹس پر۔ نمبر 2 کس پر؟ نالج بیس ہے، عدالت بیس، نالج بیس۔ اور تیسرے ڈیموکریسی۔ 1400 سال پہلے جس طرح سے اہل بیت نے ڈیموکریسی کو سکھایا ہے، ابھی تک کوئی نہیں۔ مولا علی پاور رکھتے ہوئے بھی اپنی پوائنٹ آف کو تلوار سے پھیلاتے نہیں ہیں، بلکہ صبر کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی۔ اگر مولا کے اس ڈیموکریسی کے بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انی علی ابن ابی طالب، عجیب و غریب ہے میرا مولا، لو قصرت لی الوسادہ ثم جلست علیہا لقضیت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم بین اہل القرآن بقرآنہم۔ مولا فرماتے ہیں اگر مجھے چانس دیا جاتا تو اگر کوئی یہودی آتا تو قرآن سے نہیں توریت سے فیصلہ کرتا، اگر مسیحی آتا تو میں بائبل سے فیصلہ کرتا، مسلمان آتا قرآن سے فیصلہ کرتا۔ اس سے زیادہ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ انہوں نے بی این ایگزامپل، اگر تم رہبر ہو، لیڈر ہو کسی کنٹری کے، ایگزامپل بنو دوسروں کے لیے، تو اس کے معنی کہ تمہارے کردار کا اثر دوسرے پہ ہوگا۔ میں گھر سے شروع کرتا ہوں، ٹائم ہو رہا ختم، اگر نہیں پڑھ سکا تو پھر انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے۔ اگر میں گھر کا لیڈر ہوں، میری زندگی ایگزامپل ہونا چاہیے، کس طرح سے میرا اپروچ میری ماں کے ساتھ، میرا اپروچ میری بیوی کے ساتھ، یہ منگل نہ کروں کہ مولانا ماں نہیں ملتی، تو اس کے معنی کہ چونکہ ماں نہیں ملتی بیوی پہ ظلم کرو۔ اب یہ بھی سنو، بیوی جیسی کوئی نہیں ہوتی۔ سنیے، نامحرم کے قسمیں نہیں ہیں، نامحرم کے کلاسز نہیں ہیں، وہ میری سگی کزن بھی ہے، وہ بھی نامحرم ہے، سڑک میں چلنے والی عورت بھی نامحرم ہے۔ دیر از نو کلاسز ان نامحرم۔ محرم میں کلاسز ہیں، ماں محرم ہے، بہن محرم ہے، زوجہ محرم ہے۔ ماں زوجہ
جو محرمیت زوجہ کی ہے، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم، وہ لوگ لباس ہیں تمہارے لیے، اتنے کلوز کوئی ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر کیوں کمپیئر کرتے ہو؟ اگر تمہارا بیہیویئر اچھا ہوگا، اچھے اخلاق سے تم پیش آؤ گے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی درست ہو جائے گی، گھر بھی جنت بنے گا۔ اگر دیکھنا ہو تو میں تو کہا کرتا ہوں ترقی کے لیے دنیا کے کسی گوشے میں جاؤ، لیکن اگر اخلاق کی ترقی کرنا ہو، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ ایک منزل سے ابھی تک نہیں گزرے ہیں، وہ اسلام ہے، تسلیم ہے، سرنڈر ٹو دی ول آف اللہ۔ اپنے آپ کو ہم اپنے مرضی، اپنی خواہشات کے سرنڈر ہیں، ول آف اللہ پہ نہیں۔ دیکھنا تو مثال دیکھو، قرآن دیتا ہے مثال، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 دن مسلسل خواب دیکھا تو پیغمبر کا خواب ہم جیسا نہیں ہوتا، کمانڈ آف اللہ ہے، یا بتے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا سنتے یا بتفعل ما تؤمر، اے بابا یہ خواب نہیں ہے، حکم پروردگار ہے، جو حکم دیا گیا اس کو آپ انجام دیجئے۔ ماں آپ سنتے ہی رہتے، مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ باپ اور بیٹا مینا میں جو آپ لوگ یہاں قربانیاں دیتے ہیں، روزے، عید قربانی دیجئے تو ایسی نہیں کہ سارے انسانوں کو تکلیف ہو، پورے شہر میں خون بہہ رہا ہو، پوری گلیاں برباد ہوں، پورے جانوروں پہ چل رہے ہوں، یہ قربانی نہیں ہے۔ انسان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ایسی قربانی دو۔ صرف حج میں جو رہتے ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے، جو حج میں نہیں رہتے ان کے لیے مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ کہاں سے یاد ہے؟ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لیا اور مینا میں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد بیٹے سے کہا تو بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ قرآن وہاں پر ٹوٹل سرنڈر، فلما اسلم، مسلمان حضرت اسماعیل، مسلمان حضرت ابراہیم، دونوں طرف تسلیم۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم چھری چلانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا مسئلہ آسان نہیں ہے، میں نوجوان ہوں، نوجوان کا ذبح کرنا آسان تھوڑی بات ہے، ذرا آپ آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے۔ ابراہیم نے آنکھ میں پٹی باندھی، قربا وفدیناہ بذبح عظیم، اے ابراہیم کربلا میں آؤ، میرا حسین پٹی نہیں باندھ رہا ہے، علی اکبر کو تیار کر رہا ہے، بیٹا جاؤ تیار ہو جاؤ۔ دنیا کے سامنے مثال دینا تھا، انصار کے ختم ہونے کے بعد، انصار کے ختم ہونے کے بعد امام نے سب سے پہلے جو قربانی دی اپنے بیٹے کے قربانی، اپنے علی اکبر کی قربانی دی۔ کون علی اکبر؟ وہ بھی سمجھے کون ہے۔ جب علی اکبر کو بھیجا، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگارا تو اب گواہ رہنا، مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا ہے۔ اے مالک، جب کبھی میں زیارت کرنا چاہتا تھا میرے نانا کی، میرے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ جہاں تیار کیا وہاں بتایا کون ہے علی اکبر۔ عزیزان گرامی، علی اکبر کس مقام پر تھے؟ لوگ جب دیکھتے تھے علی اکبر کو
کسی کو یاد نہیں کرتے تھے، پہلے کہتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب و غریب ہے کون علی اکبر جو غیر کی نگاہوں میں اتنا خوبصورت ہو، جو 18 سال پالنے والی ہو۔ روایتوں میں ہے کہ جب سر علی اکبر کوفے کے بازاروں میں گیا تو ایک مرتبہ ایک عورت نے گود کو پھیلایا، پروردگارا اس کی ماں ہے تو اٹھا لے، اس کی ماں ہے تو اس دنیا میں نہ رکھ، جو اتنا حسین جوان ہو اور اس کی ماں زندہ ہو۔ علی اکبر میرے لال جاؤ، خدا حافظ، ایسی مثال کربلا میں کہیں نہیں ملتی کربلا کے علاوہ۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی، میں کہوں شہزادے مبارک ہو اللہ رے ابوالفضل العباس، جن کو اجازت نہیں تھی پورے جوش کو پانی کے لانے کے لیے پھیر دیا تھا۔ علی اکبر گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں، کچھ قدم آگے بڑھے تھے، پیچھے سے نہیں فزار آواز آئی، ولدی مہلن مہلا، بیٹا ذرا آہستہ آہستہ، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر کو تھامے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اپنے گھوڑے کو پلٹایا، قریب بابا کے پاس آئے، کہا بابا آپ ہی نے تو تیار کیا تھا، آپ ہی نے تو اجازت دی تھی، پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اولاد والو جواب دو دیے۔ ایک جواب، علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں پتا چلتا یہ بے چین باپ کیسے آ رہا ہے۔ دوسرا جملہ، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ روایت میں ہے کہ معصوم کے سامنے علی اکبر کے مصائب بیان ہو رہے تھے، مومنین رو رہے تھے، مولا نے کہا نہ ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے 18 سالہ جوان کی لاش پہ ماں روتی ہے۔ مسئلہ علی اکبر کا ہے۔ علی اکبر گئے، تاریخ کہتی ہے گھمسان کی جنگ، اور اس میں بتاتے جاتے تھے ہو ایم آئی، رجس پڑھتے جاتے تھے، میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، آؤ مقابلہ کرو۔ بہت تیزی سے جس طرف چاہتے تھے نکل جاتے تھے، تھک کر واپس پلٹے، آئے بابا کے پاس، بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا، اسقنی من الماء، ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے پھر بتا دوں گا میں کس کا بیٹا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا تم جانتے ہو بیٹا پانی موجود نہیں ہے، ہاں یہ کام کرو، تمہاری زبان بہت خشک ہو چکی ہے، میرے دہن میں دے دو تاکہ تمہیں سکون ملے۔ علی اکبر نے زبان دی، فوراً نکال دیا، بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، جاؤ بیٹا تھوڑی ہی دیر میں تمہارے دادا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ زخموں سے چور، گھوڑے سے گرتے ہوئے بابا کو جو سلام کیا انوکھا سلام ہے، کسی شہید نے ایسا سلام نہیں کیا۔ عربی میں ایسا سلام اس وقت کرتے ہیں جبکہ جواب دینے والا کوئی نہ ہو، علیکم منی السلام، یعنی میری طرف سے سلام ہو، بابا یا نہ آئیے یا دشمن گھرے ہوئے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب بھی آواز پہنچتی تھی میں حسین کو دیکھتا تھا، حسین کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، جب عباس پکارے تو حسین کمر کو تھامے، لیکن جب علی اکبر پکارے حسین کربلا کی ریت پہ گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے، پدر کو بسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے،
درد ہے لخت جگر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ کہتے جاتے تھے الدنیا بعدک العفا، بیٹا اب جینے کا مزہ کیا رہا، اب تیرے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ ڈھونڈتے جاتے تھے این انت یا علی، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور۔ اجرکم علی اللہ۔ بس سال میں بس ایک مصائب میں ایک ہی مرتبہ اسی زمانے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد نہیں۔ پہنچے امام حسین، بعض روایت میں کہ 70 مرتبہ اٹھے، 70 مرتبہ گرے، درد کی طرح اٹھتے تھے، آنسوؤں کی طرح گرتے تھے۔ جب قریب پہنچے سینے پہ ہاتھ رکھا، فوضع خدہ علی خد ابن، اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھ دیا۔ بیٹا بیٹا اٹھو اٹھو، بابا آ گیا بیٹا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سمجھ گئے علی اکبر کوہنیوں زخمی، چہرے ریش مبارک سفید ہو چکی ہے، سمجھ گئے بابا پریشان ہے، تسلی دینا چاہتے تھے۔ بابا گھبرائیے نہیں، دیکھیے نانا آ گئے، دیکھیے دادا آ گئے، دیکھیے دادی آ گئے، دیکھیے آب کوثر دادا پیش کر رہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله ماتم حسين۔